قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب انسان سچے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے اس دنیا کو تو آج پوری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اور جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں، تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، دنیا بھی جھوٹی اور آج کل دنیا والے بھی زیادہ تر جھوٹے ہیں۔ میرے استاد گرامی بڑی پیاری بات فرمایا کرتے کہ میں صبح جب اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے سچ کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر جھوٹ کو دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا، تو فرماتے صبح اٹھ کے سب سے پہلے قرآن دیکھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن جیسی سچی کتاب کوئی دوسری نہیں، اور فرماتے ہیں اس کے بعد اخبار دیکھتا ہوں کہ اس سے جھوٹی خبر کسی میں نہیں، کہیں کہیں کوئی بات سچی آ گئی تو الگ چیز ہے۔ اور اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا دیکھا گیا، اتنا دیکھا گیا، اتنا دیکھا گیا کہ اب جیسے جھوٹ انسان کی زندگی بن چکی ہو، اور سچ کو اتنا چھوڑ دیا گیا، اتنا چھوڑ دیا گیا، اتنا چھوڑ دیا گیا کہ غلطی سے اس سچی کتاب کو ہاتھ لگانے کی بھی انسان کوشش نہیں کرتا۔ اور جھوٹ اتنا پھیلا دیا گیا اور بازار میں جھوٹ کو اتنا عام کر دیا گیا کہ اب دنیا کا انسان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ سچ بول کر سوکھی روٹی بھی نہیں ملے گی۔ وہ کون سا میدان ہے جہاں انسان جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا؟ تجارت کا میدان ہو تو جھوٹ، لین دین کا معاملہ ہو تو جھوٹ، آپسی معاملات ہوں تو جھوٹ۔ اور اب تو یہ کہنے پر لوگ بے باک ہو چکے ہیں کہ مولانا جھوٹ بولے بغیر نہ کاروبار ہو سکتا ہے اور نہ جھوٹ بولے بغیر جو ہے وہ زندگی گزر سکتی ہے۔ تو اب قرآن تو کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب مارکیٹ ہی جھوٹوں کی بھری ہوئی ہو تو پھر آدمی ہو کس کے ساتھ؟ ایک باپ کی تمنا تو ہوتی ہے کہ میرا بچہ سچ بولے، لیکن اگر اسی گھر کے اندر جہاں یہ بچہ پرورش پاتا ہے، یا اسی دکان کے اندر، آفس کے اندر جہاں بچہ باپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی پیمنٹ لینے کے لیے آئے گا تو باپ کہہ دے گا بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے، تربیت جھوٹ کی ہو رہی ہے۔ اور اس جھوٹ کی تربیت نے انسان کی زندگی سے سکون چھین لیا، اور اس جھوٹ کی عادت نے انسان کی زندگی غارت کر دی۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ سچ بہت بڑی طاقت کا نام ہے، سچ بہت بڑی قوت کا نام ہے۔ اللہ عز و جل نے جب اپنی بات کی بات کی تو فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی خود سچائی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اور جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا انٹروڈکشن کرایا تو یہی کرایا صدیقا نبیّا، جا بجا قرآن میں موجود ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نہ جھوٹوں کی صحبت اختیار کرو اور نہ جھوٹ اختیار کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو اور سچائی کو اختیار کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا
کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ اور پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے۔ اب تو میں آپ کو کیا بتاؤں، 2 ٹکے کے لیے انسان ایمان کی قسم کھا کر کے کہتا ہے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اتنا ہی پروفٹ ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایک بازار گرم ہے جھوٹ کا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس بازار کے اندر سچ کو تلاش کرنا یا سچائی پر قائم رہنا یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سچائی کا فائدہ بتاؤں۔ آدمی سچ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یا مال کے لیے جھوٹ بولے گا یا اپنی اولاد کے لیے جھوٹ بولے گا۔ چند پیسوں کے فائدے کے لیے آدمی جھوٹ بول دے گا اور سمجھے گا کہ اس سے میں مال جمع کر لوں گا۔ اور ایسے ہی انسان اپنی اولاد کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری اولاد کا فیوچر برائٹ ہو جائے، تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ قرآن جانتا ہے، اللہ کی کتاب جو انسان کی فطرت کو بتاتی ہے اور انسان کے نفع اور نقصان کی خبر دیتی ہے، اس نے واضح لفظوں میں فرما دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اے بندے، جو تو مال کی محبت اور اولاد اور بیٹے کی محبت میں جھوٹ بولتا ہے، نہ سن لے، قیامت کے دن نہ تیرا مال تجھے نفع پہنچائے گا اور نہ تیرے بیٹے نہ تیری اولاد تجھے نفع پہنچائے گا۔ اور قیامت کا دن ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قرآن کہتا ہے ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا۔ یعنی دنیا میں بہت ملے لیتے، ایک دوسرے کو دیکھتے تو بغل گیر ہوتے تھے، قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، دیکھ کے نظر انداز، اگنور۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، سب ایک دوسرے سے بے نیاز ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی قیامت کے دن۔ اس قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے یا اولاد نفع پہنچائیں گے۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو ہی بتا، کوئی ایسی بھی چیز ہے جو قیامت کے دن ہمیں نفع پہنچائے؟ اس لیے کہ یہاں کی تکلیف کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ پریشانی آتی ہیں، یہ تنگی آتی ہے، یہ بیماری آتی ہے، خدا کی قسم آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو یہاں کی مصیبت کوئی مصیبت ہے ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کی تکلیف اتنی سخت تکلیف ہے کہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ آخرت کی تکلیف کتنی سخت ترین تکلیف ہے۔ اور آخرت تو بہت دور کی بات، قبر کی تکلیف، اور قبر بھی بہت دور کی بات ہے۔ سکرات کے وقت کی تکلیف جو جسم سے روح کے نکلنے کی ہے، اس تکلیف کو اگر قرآن کی روشنی میں سمجھیں اور احادیث کی روشنی میں سمجھیں تو آدمی اسی تکلیف سے ڈھیر ہو جائے کہ کتنی تکلیف جسم سے روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ کوئی تکلیف نہیں ہے دنیا کی، ہوتا ہے کہ تکلیف آتی ہے جاتی ہے، آتی رہے گی جاتی رہے گی۔ سب سے بڑی تکلیف آخرت کی ہے۔ تو اب قرآن سے پوچھے کہ اے پروردگار کی کتاب، ذرا تو ہی بتا دے، جس بیٹے کے لیے، جس اولاد کے لیے پوری زندگی ہم نے کھپا دی، جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے صبح سے لے کر رات تک سچ اور جھوٹ کچھ ہم نے نہیں دیکھا، اگر یہ چیز قیامت میں نفع نہیں پہنچائے گی تو کوئی ایسی بھی چیز ہے جو قیامت میں ہمیں نفع پہنچائے؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں، یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والے کو اس کا سچ نفع پہنچائے گا، سچ نفع پہنچائے گا۔ اور کتنا نفع پہنچائے گا؟ کتنا نفع پہنچائے گا یہ سچ آپ جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ کو لازم پکڑو کہ سچ نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے جو جنت تک لے کر کے چلی جاتی ہے۔
یعنی یہ سچائی جنت تک لے کر چلی جائے گی. نان سٹاپ سچ بولنے والے کو اللہ جنت عطا فرمائے گا. کبھی انسان شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر یہ سوچتا ہے کہ سچ بولوں گا تو شاید یہ کسٹمر مانے نہیں، ڈھیر نہ ہو جائے، نفع اس سے نہ ملے، سچ بولوں گا تو نفع میں کمی ہو جائے گی، سچ بولوں گا تو یہ نہیں ملے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی. اور سچ میں اللہ نے برکت ہی برکت رکھی ہے، فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے. ایک بات بتاؤں، سچ بولنے والے کو سب سے پہلی چیز جو نصیب ہوتی ہے وہ دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے. دل کا اطمینان. اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو تھوڑا سا مضمون سے قریب لے جا کر کے سمجھاؤں. کسی سے سچ اگلوانا ہو تو پولیس کتنا ٹارچر کرتی ہے، کتنا مارتی ہے، مار مار کر سچ. اور جب وہ سچ اگل دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ بھی شانت، پولیس بھی شانت. سچ بولنے والے کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. سچ بولنے والے کو قلبی تسکین کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. اور سچ بولنے والے کو اس کا سچ بہت نفع پہنچاتا ہے، اتنا نفع پہنچاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور صرف سچ بولنا قرآن نہیں کہتا کہ تم صرف زبان کے سچے بن جاؤ، بلکہ یہ بھی ایک طویل موضوع ہے کہ کردار کے بھی سچے بنو، اخلاق کے بھی سچے بنو، وعدے کے بھی سچے بنو، عمل کے بھی سچے بنو، ہر چیز کے سچے بنو کہ تمہاری زندگی سچائی کو ظاہر کر رہی ہو. اب آئیے غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا قول سماعت فرمائیں. کون غوث پاک؟ جن کو پہلی نصیحت ان کی ماں نے جو کی تھی وہ سچ کی ہی کی تھی کہ بیٹا سچ کا دامن کبھی مت چھوڑنا. ایک ہی نصیحت. اس لیے کہ ماں قرآن کی قاریہ تھی، ماں عابدہ اور زاہدہ تھی، باپ عابد و زاہد و ولی یہ کامل تھے. تو وہ جانتے تھے کہ یہ ایک وصف بچے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے. اس لیے ایک ہی نصیحت نے ماں کی، اور وہ یہ کہ بیٹا سچ کا دامن مت چھوڑنا. اور سفر ہی میں بغداد شریف آتے ہوئے سچ بولنے پر اللہ نے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی. اب سنیے غوث پاک کیا فرماتے. کسی نے پوچھا غوث پاک سے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے قریب ہو جائے اور اللہ کے قرب کی دولت اسے نصیب ہو جائے تو کوئی ایسا عمل ہو تو بتائیں جس کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. فرماتے ہیں دو چیزوں کو تھام لو، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. ایک سچائی، سچائی کو اختیار کر لو، راست باز بن جاؤ کہ تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے اور تمہارا کردار تمہاری سچائی کی گواہی دے. اور دوسرا دیانت داری، خیانت نہ ہو، دیانت داری کو اختیار کر لو. اگر یہ دو چیزیں تم نے اختیار کر لی تو کوئی تم سے قریب ہو یا نہ ہو خدا تم سے قریب ہو جائے گا اور خدا کے قرب کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے انسانوں کو نہ قرآن و حدیث سے سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی ہم نے قرآن مقدس کی گائیڈ لائن کو فالو کرنے کی کوشش کی. اور آخری بات عرض کر دوں، اسے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا، اللہ سے قریب سچ بولنے والا وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب سچ بولنے والا ہوتا ہے. حضور سے قریب بھی سچ بولنے والا اور اللہ سے قریب بھی سچ بولنے والا. کہ قرآن نے کہا ہے معن نبی جین بس صدیقین، نبی کے بعد فوراً صدیقین کا ذکر کیا کہ نبی سے اگر کوئی سب سے زیادہ قریب ہے تو سچ بولنے والا قریب ہے. ہمارے یہاں پھوں پھا دھوں دھاں بس یہی چل رہا ہے، اسی کو آدمی سمجھتا ہے یہ اللہ سے قریب ہے. باقی اللہ خیر فرمائے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں
قرآن کو اٹھا کر پیچھے رکھ دیا، قرآن کی تعلیم کو پیچھے رکھ دیا، اب بس جھاڑ پھونک، بابا گیری، دادا گیری، بس یہی سب چل رہا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جھوٹوں کی دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غوث پاک اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں، وہ مقرب بندے ہیں، وہ مقرب بندے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اللہ عز و جل نے ان کو ولی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ وہ اس ہنر کو بتا رہے ہیں، جو ہنر انسان کے پاس آ جائے تو انسان اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچ کا دامن تھامو، سچائی کو اختیار کرو۔ بظاہر وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ سچ بولنے پر ہمارا یہ تھوڑا سا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ سچ بولنے والے کو جب اللہ آخرت میں فائدہ عطا فرمائے گا تو دنیا میں بھی ضرور فائدہ عطا فرمائے گا۔